Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariyah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. الحمدللہ آج ہم اپنے لیسن میں سورہ الفاتحہ کی آیات نمبر 6 to 7 اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ بیسکلی ان آیات میں اس سے پہلے جو ہم نے آیت نمبر 5 کی تھی اس کی مزید ایکسپلینیشن ہے، اس کی مزید وضاحت ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اس سیدھے راستے کی مزید ایکسپلینیشن ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں دیکھیں کہ صراط الذین یعنی راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب ان کا جن پہ تو نے غضب کیا، علیہم جن پر، وا اور، لا نہیں، الضالین ان کا جو گمراہ ہیں۔ یعنی دیکھیں صراط الذین انعمت، یعنی اس میں ہم اس سیدھے راستے کی مزید دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنے انعامات کیے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات جن لوگوں پر ہوئے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ ہم دیکھیں گے اس آیت میں کہ ان انعام یافتہ لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ ان انعام یافتہ لوگوں سے مراد انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ہیں۔ انبیاء یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، شہداء جو سچے، جو گواہی دینے والے تھے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، صدیقین جو ہمیشہ سچ حق کی راہ پہ رہے، اور صالحین جو نیکوکار، یعنی ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلائے، اس گروہ میں ہمیں شامل کریں۔ اسی کنٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا خوب رفاقت ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ آیت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ اصل میں جو انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ ہے، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے میں انعامات اور کسی اور راستے میں ہدایت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی پناہ مانگی گئی ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو حق کو پانے کے بعد گمراہ ہوئے، ضالین میں سے ہوئے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے، بلکہ ان روایات سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے مراد یہودی ہیں، یعنی جوئش جو قوم ہے وہ مراد ہیں، اور ضالین سے مراد ہیں نصارہ۔ قرآن میں اصل میں عیسائیوں کے لیے جو کرسچنز ہیں ان کے لیے نصارہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو نصارہ مینز عیسائی جو کرسچنز ہیں، کہ
یہ لوگ اصل میں کیا کرتے تھے؟ جو یہودی تھے وہ کس طرح سے گمراہ ہوئے، وہ کیوں ان پر اللہ کا غضب ہوا؟ کیونکہ وہ حق کو جانتے تھے، حق ان کے سامنے تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، وہ آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اور اپنے احبار و رہبان یعنی جو ان کے علماء تھے، ان کے جو اسکالرس تھے، ان کو انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے اللہ کی کتاب میں۔ اور اس کے علاوہ جو نصارہ ہیں، ان کی آگے پھر دلیل دی گئی ہے کہ نصارہ کی بڑی غلطی کیا تھی۔ نصارہ یعنی عیسائیوں کی، کرسچنز کی بڑی غلطی کیا تھی، اور وہ کیوں گمراہ ہوئے حق کو پانے کے بعد؟ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ایگزیجریشن کیا، بہت غلف کیا، اور انہیں ابن اللہ اور ثالث الثلاثہ یعنی اللہ کا بیٹا اور 3 خدا میں سے ایک قرار دیا۔ ثالث الثلاثہ یعنی ماں، بیٹا اور روح القدس، ان میں سے ان کو ایک قرار دیا۔ اور افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں۔ امت محمدیہ بھی، ان میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، کیونکہ وہ بھی حق کو جانتے بوجھتے کیا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے سے گمراہ ہیں آج، اور اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضلالت کے اس گڑھے سے نکالے، تاکہ اللہ ہم پر ترقی اور مسلمانوں کو غالب کرے، مغلوب نہ کرے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے، صراط مستقیم پر چلائے ہم سب کو، تاکہ ہم بھی ان مغضوب علیہم اور الضالین میں شامل نہ ہوں۔ اس میں الحمدللہ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب علیہم نہ کریں اور الضالین نہ کریں، اہدنا الصراط المستقیم کرے، ہم ہدایت مانگے سیدھے راستے پر چلنے کی۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ الفاتحہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سورہ الفاتحہ ایک بہت ہی نفع مند دعا ہے، اسی لیے یہ 17 بار جو ہے دن کی جو ہماری جو فرائض کی نمازیں ہیں ان میں یہ مانگی گئی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھ، آمین ثم آمین۔ سورہ الفاتحہ چونکہ ایک بہت نفع مند دعا ہے، اور اس کے آخر میں آمین کہنے کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، یعنی جہری نمازیں وہ نمازیں ہوتی ہیں جن میں تلاوت اونچی آواز سے کی جاتی ہے، اور صحابہ کرام بھی اونچی آواز میں پھر آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں کہ کیوں آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے معنی ہے کہ کذالک فلیکن، یعنی اسی طرح ہو، جو دعا ہم نے مانگی کذالک فلیکن، اسی طرح ہو۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اس کے میننگز ہیں کہ لا تخیب رجاءنا، کہ ہمیں نامراد نہ کرنا، اور اللہم استجب لنا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ الفاتحہ ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ مکمل کی، اور بہت آسان الفاظ کے ساتھ، بہت آسان طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلائے، کہ ہم اس قرآن کو، جو ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے روزانہ ایک ایک آیت، اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں کم از کم ایک آیت پڑھنے کی توفیق دے دے روزانہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کار خیر کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔